السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل بک یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ مصر کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ ملک اینشینٹ ہسٹری کے لحاظ سے سب سے زیادہ ریچ ہے، خاص کر کے اہرام مصر کو کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو مصر سے ملنے والی مسٹیریس چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کے لیے اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں رائل بک یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن پریس کر لیجئے انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 4، اسٹیچو آف سکھمت۔ دوستو، سکھمت ایک مصری گاڈس تھی۔ لوگ اسے سورج اور جنگ کا خدا مانتے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ ایک بت تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ 2019 میں آرکیالوجسٹ ایک اینشینٹ سائٹ پر کھدائی کر رہے تھے۔ انہیں وہاں پر اس بت کے 8 بڑے بڑے اسٹیچو ملے۔ یہ تقریباً 6 فٹ بڑے اور پتھر سے بنے ہوئے تھے۔ ہزاروں سال پرانے اسٹیچو بہت بڑی ڈسکوری تھے۔ جب ان کو سکین کیا گیا تو اس کے اندر آرکیالوجسٹ کو بہت ہی عجیب چیز نظر آئی۔ یہ ممیفائڈ باڈیز تھی جو کسی طرح سے ان سٹیچوز کے اندر رکھ دی گئی تھی۔ ریسرچر اور آرکیالوجسٹ کے مطابق بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے باوجود بھی اس کا راز نہیں پتہ چل سکا۔ نمبر 3، سلور فیرو۔ دوستو، 1939 میں ایک آرکیالوجسٹ جس کا نام پیرے موٹر تھا، وہ مصر میں اینشینٹ پلیس پر کھوج کر رہا تھا۔ کھدائی کے دوران میں اسے زمین کے اندر پورا ایک ٹیمپل ملا۔ اس ٹیمپل کے اندر ایک چاندی کا کافن تھا جس کے اندر ممی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت سارا گولڈ بھی تھا۔ اس کافن کی تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ کنگ سوزین دی فرسٹ کی ممی تھی۔ اس فرعون نے مصر پر 3000 سال پہلے حکومت کی تھی۔ جب یہ مرا تھا تو اسے چاندی کے بنے ہوئے کافن میں دفن کیا گیا تھا اور جو سونے کی چیزیں اور جیولری یہ استعمال کرتا تھا اسے بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب ممی کو اوپن کیا گیا تو ممی کے فیس پر ایک گولڈن ماسک تھا۔ جب یہ بادشاہ مرا تو اس کے غلاموں کو بھی اس کے ساتھ مار کر دفن کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کی بات آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ نمبر 2، کرس باڈی۔ دوستو، ایجپٹ میں جو بھی ممیز ڈسکور ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ایک اسپیشل کپڑے کے اندر رکھی ہوتی ہیں، لیکن مصر کے علاقے الیگزینڈریا میں ایک ایسا کافن ملا جو کہ باقی کافن سے بالکل الگ تھا۔ اس بلیک کافن کو کھدائی کے دوران میں ایکسیڈنٹلی ڈسکور کیا گیا تھا۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق یہ کافن 2000 سال پرانا ہے۔ جب اس کو کھولا گیا تو سب کے سب شاکڈ ہو گئے کیونکہ اس کے اندر ریڈ کلر کا لیکوڈ فل کیا گیا تھا اور 3 اسکیلیٹن بھی موجود تھے۔ اس کافن میں 3 لوگوں کو اکٹھا دفن کیا گیا تھا۔ پراسرار بات یہ ہے کہ 2000 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ لیکوڈ نہ تو خشک ہوا اور نہ ہی کافن سے باہر نکلا۔ اس کافن کے اندر موجود باڈیز کو مصر کی کنز چیزوں میں سے ایک کہا جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اسے زمین سے باہر نکالا ان کی اچانک ڈیتھ ہوگی اور اس ریڈ لیکوڈ کے بارے میں بھی کوئی بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا سکا۔ نمبر 1، اسکریمنگ ممی۔ دوستو، مصر سے ممیز کا ملنا تو عام سی بات ہے کیونکہ اینشینٹ ایجپشین کے پاس ایسی ٹیکنیک تھی جس سے وہ باڈیز کو ایسے پریزرو کرتے تھے کہ وہ ڈیکمپوز نہ ہوں۔ لیکن آرکیالوجسٹ کو مصر سے ایک ایسی ممی بھی ملی جس کو دیکھ کر کوئی بھی شخص خوفزدہ ہو جائے گا۔ نظر آنے والی باڈی کو اسکریمنگ ممی کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کا فیس ایسا تھا جیسے یہ چیخ رہا ہو۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ یہ مصر کے شہزادے پرنس پوٹوور کی ممی تھی۔ اصل میں اس نے اپنے باپ یعنی کہ اس وقت کے فرعون کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ناکام رہا اور عبرتناک سزا سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی اور اسے سزا کے طور پر ایسے ہی دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی موجود نہیں تھے۔ پراسرار بات یہ ہے کہ اس کی موت دفن ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، پھر بھی اس کا مسٹیریس فیس کیسے بنا؟ جو بھی ہو، آج کے لیے اتنا ہی دوستو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔